ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے 2 ہفتے کی جنگ بندی کہیں گے یا امریکہ کی کمپلیٹ کیپیچولیشن. لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 10 دن قبل ایک الٹیمیٹم دیا تھا ایران کو کہ اپنا ہرمز کو اشد کھولو ورنہ تیار ہو جاؤ حملے کے لیے اور تباہی کے لیے، وہ الٹا پڑ گیا. کیسے؟ ڈیڈ لائن اپروچ ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک پوسٹ کی جو بعد میں پتا لگا شاید کہیں اور سے آئی ہے، اور اس کے بعد ٹرمپ نے اس پوسٹ کے اندر جو تجویز کی گئی تھی 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی اور مذاکرات، اس کو قبول کر لیا. لیکن ایران نے ساتھ ساتھ اس ٹویٹ یا پوسٹ کے اندر سے کسی بھی چیز کو ماننے سے انکار کیا ایک طرف، اور کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں چین کی گارنٹی کے اوپر، مگر ابنائے ہرمز کو ہم نہیں کھولیں گے. تو اس پورے سلسلے میں، اس جنگ کے اندر جو اب 6 ہفتے مکمل کر چکی ہے، جس میں اسرائیل امریکہ ایران کے اوپر لگا کر حملہ کر رہے ہیں، اور ایران اتنے حملے سہنے کے باوجود بھی اب ابھرتا نظر آ رہا ہے. کون جیتا اور کون ہارا، اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جاوید حسن. ایک بار پھر جاوید، آپ بہت ایکٹیو رہے ہیں پچھلے کوئی 2 3 4 ہفتے سے. آپ کی نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں، مکمل نہیں کر پا رہے آپ اپنی سلیپ سائیکلز کو. کیا جو آپ نے پچھلے 12 گھنٹے میں دیکھا ہے، کیا آپ اس کو آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیا کہ ایسے ہی پلے آؤٹ ہوگا؟ نہیں، غلط ہوگا اگر میں کہوں کہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میں سمجھ رہا تھا کچھ اور دن یہ چلے گا، مگر یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ جو ٹرمپ جو کل دھمکیاں دے رہا تھا کہ سویلائزیشنل ڈسٹرکشن اور اٹیک، ایون بات ہوئی نیوکلیئر کی، تو وہ ساری بیسکلی ایسی فالس تھریٹس تھے، کوئی اس میں ڈیپتھ نہیں تھا. وہ صبح میں اٹھتا ہے، وہ پوٹی پر بیٹھتا ہے اور پھر جو بھی لکھتا ہے اپنے ٹروتھ سوشل پر، اس جو بھی دماغ میں آتا ہے فور اے سیکنڈ، اور اس کے بعد جا کے لوگوں سے بات کرتا ہے تو ریالٹی آئے کر. بلکہ بہت افسوس کی بات ہے اگر وہ یہ کرتا حرکت، تو آئی تھنک it would have been the ultimate demise of the American empire. اینڈ وہ آج کل کے دور میں اس قسم سے جہاریت جو ہے وہ کسی کو قبول نہیں ہوتی، اور بیسکلی چائنا اور رشیا کو بہت بڑا ایڈوانٹیج مل جاتا. اینڈ ریمیفیکیشنز اکانومی پر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہ بھی جاپان نہیں ہے، وہ ایک شیعہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، جو اگر 1 2 نیوکلیر بام کے بعد تب بھی لڑتے رہتے. تو جسٹ امیجن دی گریوٹی آف دیٹ. تو وہ تو ایسی کیا کہتے ہیں گیدر بکتی تھی. آئی تھنک جو، مگر ایونچولی تو ریزالو ہونا تھا، اس لیے کہ اگر یہ 1 2 ہفتے اور چلتا اور ہارموز بند رہتا تو آپ کی آئل پرائسز 150 تک پہنچ جاتی، شاید 200 بھی، اینڈ وہ جو ہے بیسکلی گلوبل اکانومی اسٹینڈ اسٹل پر آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے جو ہوا ہے، اور یہ جو ایران کو لیوریج ملا ہے، وہ ہرمز کی جو گردن ہے اس پر اپنا یہ پاؤ ڈال سکتے ہیں کسی وقت بھی. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی پہلے کیوں نہیں ایران کو سمجھ آئی، مگر چلے دیر آئے درست ہے. تو یہ سمجھ آ گئی. ان ٹرمز آف کون وکٹر ہے اس میں تو کوئی شخص نہیں ہے کہ ایران جو ہے آج جو ہے ایک بہت ہی زبردست وکٹوریس اس کی وکٹری ہوئی ہے. اور وہ وکٹری جو ہے لوگوں کی، ایرانین لوگوں کی، جس طریقے سے ان نے یہ فیس کرا ہے، اور یہ ہے کہ بیسکلی ان نے دکھا دیا ہے سارے ممالکوں کو گلوبلی کہ جو ہمت کرتا ہے وہ شاید جیت بھی سکتا ہے. یہ میں ایسی فریزولوجی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ کافی سارے ملک جو ہیں ان کے پاس کیپیبلٹیز بھی ہوتی ہیں، مگر اتنے ڈر کے رہتے ہیں، اور ان کی ایلیٹ اتنی ڈر کے رہتی ہے
کہ کبھی کوئی چیز میں ہمت نہیں کرتی ہے، اور یہ بھی دکھا دیا کہ آپ گلوبل پاور جو ہے اور نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ پاور ریجن میں، پہلے تو یو ایس جو گلوبل پاور اور ریجنل پاور اسرائیل سمجھتا تھا، مل کے ایران کو سپریس نہیں کر سکے. Quite literally Iran gave as good as it got. تو آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جو ہے ایکنالج کریں کہ ایران وکٹوریس ہے. دوسرا بہت بڑا وکٹری جو ملی ہے اس لیے کہ چائنا نے انٹروین کرا ہے. کل آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشنز میں کوئی 15 سال کے بعد انہوں نے ویٹو اپنا استعمال کرا ہے، شاید زیادہ پہلی مرتبہ. وہ ایز اے میٹر آف پرنسپل انہوں نے ویٹو استعمال بند کر دیا تھا، مگر یہ ان نے انٹروین کرا. اور شاید یہ جو ڈیل بھی ہوئی وہ اس لیے کہ وہ جو ویٹو استعمال کرا ہے چائنا نے دیکھا ہم ایز اے نیشن وی آر ناؤ بیہائنڈ ایران. مگر اگر یہ دوسرے دن فولڈ کر جاتے، ہار مان لیتے، تو چائنا بھی ان کے ساتھ نہیں آتا. یہ جب ڈٹے رہے نا تو اسی لیے لوگ ملک آئے. تیسرا وکٹوریس نیشن اس میں کہیں گے رشیا ہے. اس کے سینکشنز لفٹ ہوئے، اس کی آئل پرائسز بڑھنے سے اس کی ڈیمانڈ بڑھی اور اس کی کریڈیبلٹی بھی بڑھی. اور یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، رشیا، ایران اینڈ چائنا. ایک لحاظ سے سمجھے کہ یہ ایون دو رشیا ایسٹ میں نہیں ہے، یورپ میں ہے کافی حد تک، مگر یہ ایک ایسٹرن بلاک بن کے ابھر رہا ہے. دوسری چیز ہے، اگر یہ مان لیتے ہیں، میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ یہ جو 10 پوائنٹس ہیں جو جس پر ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس ڈیل کرے گا، مجھے نہیں لگتا. اگر یہ ہو جاتا ہے اور سینکشنز لفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا یہ جتنے تیزی سے بھاگیں گے یورپین ملک ایران انویسٹ کرنے اور ڈیلز بنانے، اس سے لگے گا کہ کوئی 100 میٹر ریس بھی اتنی تیز نہیں ہوتی. تو یو ول سی اے لاٹ آف چینجز اینڈ جنرلی یورپین ملک کا ہے نیوٹرل. ہارے کون ہے؟ وہ تو بڑا آبویس ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کافی اسٹریٹجکلی انڈرمائن ہوا ہے. ایک سپر پاور پتہ چلا کہ وہ ایک لحاظ سے اتنا کوئی سپر پاور نہیں ہے، اور 35 ڈیز کے بعد بھی ایک ملک جو کوئی کتنے 20 سال سے ان پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ شاید 47 ایئرس سے تو لڑائی چل رہی ہے امریکہ سے. Despite that, they could not overwhelm Iran. تو یہ I think یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بھی ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس سیریز بنتی جا رہی ہے. عراق پہلے، بہت دن پہلے ویتنام، پھر عراق، پھر افغانستان، اور سب جو ہے وہ کم دن ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ تو بس 36 ڈیز میں پتہ چل گیا کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ بہت اس کے لاسٹنگ ریمیفیکیشنز ہوں گے، اور اس سے ریٹریٹ امریکہ کرے گا. ایک لحاظ سے اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ گلوبل انٹرونشنز اور گلوبل انٹرفیئرنس کافی کم کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ وہاں ایک نیچرل ٹینڈنسی جو ہے آئسولیشنسٹ، وہ پہلے ورلڈ وار 1 سے بھی پہلے تھی، بٹوین ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 بھی تھی، کہ امریکہ ریئلی شوڈ فوکس آن اٹس اون بارڈرز، ان فیکٹ بٹوین دا 2 سیز، اٹلانٹک اینڈ پیسیفک. تو یہ جو ہے امریکہ میں آئسولیشنسٹ ٹرینڈ، اور میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے بڑی اچھی ٹرینڈ ہے وہاں کہ اپنے ملک میں اپنا فوکس کریں، اپنے لوگوں کو بہتر کریں. آئی تھنک جو ادر لوزر ان لانگ ٹرم از اسرائیل. ان نے ہمیشہ کے لیے اب ایک انمیٹی آئی تھنک ڈالی. پہلے تو رجیم میں تھی، اور رجیم جو انمیٹی تھی ایران میں، ایرانین میں بلکہ ایرانین گورنمنٹ رجیم جو ہے وہ ان کے ڈٹریکٹرز استعمال کرتے ہیں ورڈ. تو آئی تھنک ہم لوگ کو ذرا سا کیئرفل ہونا چاہیے. ہم لوگ مستقل کہتے رہتے ہیں اس لیے کہ سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ایرانین رجیم وہ بھی ایک ریپبلک ہے، ایک گورنمنٹ ہے، اور ان کی بھی لیجیٹیمیسی ہے. تو جو اسلامک ریپبلک ہے اس کی تو آلریڈی ایک اینٹیپیتھی تھی ٹورڈز اسرائیل، مگر اب لوگ میں ہو جائے گی، اور لوگ سمجھیں گے کہ اسرائیل از ناٹ اے فرینڈ آف ایران.
اور یہ کافی دن رہے گا. تو آئی تھنک 90 ملین لوگ سے آپ نے جھگڑا مول لیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. دوسری چیز ہے, آئی تھنک امریکہ میں کافی ریزنٹمنٹ بڑھ گئی ہے اگینسٹ اسرائیل. تو آئی تھنک تھوڑا بہت نقصان پہنچا کے ایران کو ان نے حاصل کیا کرا, کچھ نہیں. کچھ لوگوں کو مار کے اپنا نام بدنام کرا. اور اب جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ نیکسٹ آئی تھنک کانگریس میں بہت پریشر ہوگا کہ ان کی جو سپورٹ ہے اور ان کی جو فائنینشیل ایڈ ہے وہ بند کری جائے. اب پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس بھی بہت وسائل ہیں کہ وہ انفلوئنس کر سکے. مگر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک گلف نیشنز جو ہیں, جو آؤٹ ورڈلی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ نہیں سپورٹ کرتے ہیں کوئی انٹرفیئرنس اور کوئی, وہ جو ہے ان نے جو کہیں گے کہ ٹو وے پلے کرا ہے, کہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو نہیں سپورٹ کرتے انٹرونشن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ, مگر دیر از اے ورڈ, وہ دوگلاپن کہتے ہیں. چلیں میں نہیں کہوں گا کسی بھی برادری ملک کے دوگلا ہوتا ہے, مگر سمجھا جا سکتا ہے ایسی بات. اب چلیں لیٹس اسیوم کہ نہیں, مگر نظر آتا کہ جیسے کوئی ٹو وے گیم کھیلا ہے انہوں نے. اور وہ جو ہے وہ بھی ایرانینز کو یاد رہے گا. اور یہ ہے کہ اب جو ہرمز پر کنٹرول ہے اس سے بڑا نقصان پہنچے گا پوٹینشلی یو اے ای کو, اسپیشلی پوٹینشلی سعودی عربیہ کو. مگر سعودی عربیہ کی جو خواہش تھی کہ ایرانین اسلامک ریپبلک کو اپنے جگہ پر لایا جائے اب ان کے لحاظ سے, شاید وہ اب پوری نہیں ہو. دوسرے ملک ہے جیسے پاکستان, اس میں ابھی تھوڑی بہت ضرور شہرت مل جائے گی. مگر آپ کے ایک پریویس اسپیکر تھے جن سے انٹرویو کر رہا تھا, کیا نام تھا, حسن آپ کو نام, وہ ہسٹورین, انہوں نے کہا تھا کہ 1971 میں بھی ہم لوگ نے ارینج کرا تھا پیس ٹاکس بٹوین چائنا اینڈ حسان بخاری. ہاں, ڈاکٹر حسان بخاری, حسان بخاری. تو اس سے کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں یہ سب چیزیں تھوڑے دن کے لیے شہرت مل جاتا ہے, مگر آپ کی انٹرنل ڈائنامکس, آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ, آپ کی انٹرنل اکانومی کتنی مضبوط ہے, اسی سے آپ لانگ ٹرم بنتے ہیں. تو آئی تھنک چلیں کچھ دنوں کے لیے ہم لوگ کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگ نے بہت بڑا رول پلے کرا, مگر آئی ڈونٹ تھنک اتنا کوئی وسائل میں فائدہ ہوگا. اور یہ بھی سوچیں کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں بہت زیادہ ابھی جو ہیں بہت زیادہ جو ہیں ٹائڈ ہے سعودی عربیہ اور یو اے ای سے. وہ اگر ان کی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے تو بہت ریمیٹنسز بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. اور وہ جو اتنے سپورٹیو تھے پہلے, اور ہم نے جو رول پلے کیا شاید اتنا سپورٹیو آگے جا کے نہیں ہو, یہ پتہ چلے گا. ایران سے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسے دینے والے ہیں. وہ ایران وہ اپنے خود ری ڈیولپمنٹ میں, ریکنسٹرکشن میں اتنا ان کا خرچ ہوگا کہ وہ ہم کو نہ لونز دینے والے نہ پیسے دینے والے. شاید گیس مل جائے سستی, اگر سینکشن ہٹ جاتے ہیں تو ہم لوگ ڈائریکٹلی سستا ان سے انرجی خرید سکتے ہیں. تو یہ ہے بیسکلی میری ابھی اٹس ویری سون, یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ لڑائی جو ہے پھر سے شروع ہوتی ہے, جنگ شروع ہوتی ہے کہ نہیں. مجھے نہیں لگتا ویسے شروع ہوگی, کہ اب جو ایک ٹوٹ پڑ گئی ہے یہ مومنٹم میں, اور بیسکلی ایک وار آف ایٹریشن بنتی جا رہی تھی, اور مجھے نہیں نظر آ رہا تھا کہ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی وائلڈ کارڈ آپ کے خیال سے نہیں ہے اب اسرائیل, کیونکہ اگر امریکہ آن بورڈ نہیں ہے اس طریقے سے, اندر امریکہ کے اندر ٹرمپ کو لے کر سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں, امپیچمنٹ کی بات بھی کی جا رہی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل جس کی ایک ایگزسٹینشیل اب شاید سچویشن کریٹ ہو جائے, اگر ایران اوپر جاتا ہے تو پھر اسرائیل تو اپنے آپ کو بہت ہی ایک انسیکیور محسوس کرے گا اس پوری سچویشن میں. دیکھیں اسرائیل کے لیے تو اتنے سارے وہاں جو جیسے میں نے کہا کہ وہاں جو ان کی امریکن ایک پبلک میں سمپتھی تھی وہ آلریڈی غزہ کے بعد کافی کم ہو گئی. مگر جیسے نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کو کیسے ان لوگ نے بیوقوف بنایا, نتنیاہو نے, کہ ایک دن میں 2 دن میں جیسے اٹیک کریں گے وہ اسلامک ریپبلک کی گورنمنٹ گر جائے گی اور رجیم چینج ہو جائے گا. وہ تو کلیئرلی نہیں ہوا,
اور ہمیشہ جو امریکن لوگ ہیں ان میں بھی تھوڑی بہت میموری ہے, تو وہ یاد رکھیں گے کہ یہ ملک جو ہے ہم لوگ کو بیکار کا ذلیل بھی کراتا ہے اور پیسے بھی خرچ کراتا ہے. تو آئی تھنک جو امریکن پبلک میں جو ریزنٹمنٹ میں, یہ سب سے بڑا اسٹریٹجک لاس ہوگا اسرائیل کا. اور اب وہ بغیر جیتے ہوئے اب وہ فار ایور وار میں آ گئے ہیں. وہ تو خود کہتے تھے اب وہاں سدرن لیبنن میں بھی گھسے ہوئے ہیں, اینڈ کوئی بھی ملک جتنی مضبوط ہو, جتنی وہ کنٹینیوسلی وار میں نہیں رہ سکتا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک اکانومی ویک ہوتی جائے گی ڈیو کورس میں. اور وہاں سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں جو سب سے کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ ریلیٹیولی لبرل ہیں, ذرا پڑھے لکھے جو ہیں وہ آئی تھنک گریجولی وہاں امیگریشن بڑھتی جائے گی, اور وہاں کی پاپولیشن جو ہے زیادہ وہ کنزرویٹو نہ ریڈیکل ہوتی جائے گی. اور یہ ملک کے لیے, کوئی بھی ملک میں زیادہ ریڈیکلائز ہوتی ہے پاپولیشن, اس کو ایونچولی نقصان پہنچتا ہے. اچھا, یہ آپ نے ایران کی بات کر لی, آپ نے کہا ایگزرٹ کرے گا اپنے آپ کو ہارمز کے اوپر ٹول, وہ بیسکلی ابھی سے انہوں نے یوان اٹھانا شروع کر دی ہیں. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ عمان اور ایران جوائنٹلی مل کے چلائیں گے, اور اگلے 2 ہفتے تک جو ریپریشنز یا پیسے کمائیں گے وہ ایران کے پاس جائیں گے ان کی ریکنسٹرکشن اور ان چیزوں کے لیے. اگر کوئی سپوائلر نہیں آتا, اگر اسرائیل اور امریکہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے, کیونکہ مذاکرات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اس کے دوران بھی جا کے انہوں نے 2 بار اٹیک کیا مذاکرات کے دوران, علی خمینی کو بھی اس کے دوران ہی مارا گیا. تو اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران آگے بڑھے گا. متحدہ عرب امارات کی طرف سے آلریڈی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ ناراض ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انہیں دھوکہ دیا ہے. یہاں تک کہ 1-2 ہفتے کی جنگ بندی ضرور ہوئی ہے, پاکستان نے ایک بار بھی جو ایرانی حملے تھے متحدہ عرب امارات کے اوپر ان کا ذکر نہیں کیا. اور یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کا بڑا ہی ایک بینیفیکٹر ہے اور بہت ہی پیسے بھی دیے ہیں, جو اب انہوں نے $3.5 ارب مانگ لیے ہیں واپس. ایک اور بڑی اہم اس کے اندر جو آپ نے ذکر بھی کیا, چین کا. چائنا اور ایران نے مل کے اس چیز کے اوپر ایک گیمنگ جو کی اپنی, اور اب ایران کے ہی مقاصد کے اوپر وہ ٹرمپ کو لے کے آ گئے اس نہج پہ. تو کیا آپ ایران کا انفلوئنس خطے میں بڑھتا دیکھتے ہیں, اسپیشلی پاکستان اور افغانستان میں؟ کیا سی پیک ریوائول ہو سکتی ہے؟ کیا گوادر دوبارہ ری ایگنائٹ ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ پائپ لائن جو رکی ہوئی تھی ایران, پاکستان اور انڈیا, IPI پائپ لائن جسے کہتے تھے, کیا وہ دوبارہ حقیقت میں آ سکتی ہے, تصور میں آ سکتی ہے؟ آئی پی تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے, اگر سینکشنز ہٹ جاتے ہیں. اگر سینکشنز نہیں ہٹتے ہیں تو گیون ہماری سچویشن IMF کے پروگرام میں ہے تو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا بغیر سینکشنز ہٹائے ہوئے. تو فارملی اگر سینکشنز ہٹ جاتے ہیں تو آئی تھنک اچھا چانس ہے آئی پی جو ہے وہ ایران پاکستان پائپ لائن بن جائے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے جو پڑھی, اور میرے خیال سے یو آر ان اے گڈ پوزیشن ٹو سے دس, اگر سینکشنز نہیں بھی ہٹتے تو چائنا نے ایک نیا کوئی بیسکلی سوئفٹ کے مطابق اپنا CSID ایسی کوئی چیز شروع کی ہے جس کے تحت وہ پیمنٹس جو ہیں ان کی وہ ڈائریکٹلی پروسیس ہوتی ہیں, اور یہ پورا جو سوئفٹ امریکہ کا ویسٹرن جو ایک نیٹ ہے, اکنامک فائنینشیل نیٹ, اسے بائی پاس کر کے وہ ڈائریکٹلی ایران بھی یوز کر رہا ہے اور دیگر ممالک بھی یوز کر رہے ہیں. تو اس کے تحت نہیں ہو سکتا یہ کام؟ نہیں, اس لیے کہ دیکھیں سینکشنز ریجیم میں ہے, اور اس میں جو انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں, ڈیولپمنٹل بینکس, ملٹی لیٹرل ایجنسیز جیسے ADB, ورلڈ بینک, اسپیشلی IMF, وہ جو ہے وہاں امریکہ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اور اگر آپ امریکہ کے کنسنٹ کے بغیر جائیے گا تو وہاں بہت زیادہ انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ان سے کٹنا چاہتے ہیں اور نارتھ کوریا کی طرح کرنا چاہتے ہیں اور ایران بیسک بلاک میں جانا چاہتے ہیں, ایران, چائنا, رشیا, تو شاید پاسبل ہے, مگر آئی تھنک بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. اور پاکستان میں نہیں ہو سکتے کیونکہ برکس تو اب گرو کرے گا اس کے بعد. irrespective, I think we are very connected to America, Europe, اور ہم لوگ اس وقت جو ہے ان سے نہیں ایک ٹینشن بڑھانا چاہتے ہیں اور نہ بڑھا سکتے ہیں in my view. تو I don't think IP اس وقت تک ہوگا جب تک یہ سینکشنز کمپلیٹلی ختم ہو جائے, اور نہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو اسپیشل ڈسپنسیشن دیا جائے
امریکہ سے, اور وہ ہم لوگ پہلے بھی ایران نے کہا تھا کہ آپ جا کے مانگیں ان سے. تو اگر ایران کی ڈیل ایسی ہوتی ہے کہ ریلیشن شپ امریکہ سے بہتر ہونے لگتے ہیں, اور آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی آٹومیٹک ریزن نہیں ہے کہ ایران کا جو ہے ریلیشنز امریکہ سے بہتر نہیں ہو, اس لیے کہ امریکہ بھی پیسے بنانا چاہتا ہے ان دی اینڈ, وہ بھی اپنے بزنسز قائم کرنا چاہتا ہے, اپنے پروڈکٹس بیچنا چاہتا ہے. اور اگر یہ ٹول کلیکشن ہو, اس سے پتہ نہیں 50 to 100 بلین وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں, وچ از اینڈ پلس ان کی جو اپنی آئل وہ ہے کیپیسٹی ریزروز, وہ ون آف دا ورلڈز بگیسٹ ہے, بلکہ گیس ریزروز آئی تھنک از دا سیکنڈ بگیسٹ. تو ہر لحاظ سے آئی تھنک امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ ان سے ریلیشن شپ بہتر کرا جائے. یہ تو ایک قسم کے اس میں ایک قسم کے ہول میں پھنس گئے تھے, اور یہ اس کا کوئی راشنال نہیں ہے. تو شاید موسٹ انٹرسٹنگلی, اور یہ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, پلیز اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, اس میں چانسز کتنا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کہ سب سے انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ایونچولی ہو کہ ایران امریکہ کی دوستی ڈیورنگ ٹرمپ ہو جائے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ عجیب ایک مخلوق چیز ہے کہ وہ اینڈ کرتا ہے دوستی جو اس سے سب سے زیادہ ٹکر لیتے ہیں. تو اٹ از ویری پاسبل کہ ایٹ سم پوائنٹ وی فائنڈ ریلیشن شپ ود ایران اینڈ امریکہ, between America and Iran gets better during Trump's time, and that would be the most interesting development, which is I like to think I'm the first person talking to about it. میں نے ابھی تک کوئی دوسرے اینالسٹ کو نہیں دیکھا, مگر دیکھیں جوائنٹ انٹرسٹ بہت ہیں. مور اوور اگر دیکھیں امریکہ جو ہے ہسٹوریکلی وہ بڑا کلوز تھا ایران سے, اس لیے کہ ایران واز سین ایز اے اسٹرانگ ڈومیننٹ پاور ان دا ریجن. اگر ایران از گوئنگ ٹو بی دی اسٹرانگ ڈومیننٹ پاور, دے مائٹ وانٹ ٹو ہیو امریکہ مائٹ وانٹ ٹو ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ. مگر امریکہ کے ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اگر ان کی ریلیشن شپ اچھی ہے تو چائنا سے نہیں. اب ایران جو ہے وہ کبھی نہیں ایکسکلوسیو ریلیشن شپ بنائے گا, دے ول پلے وتھ ایوری ون. ہاں, بٹ جو امریکہ نے کر دیا ہے وہ تو ایک ایگزامپل بن کے آ گیا, اور امریکی زوال کی باتیں ہو رہی ہیں. امریکہ کے اندر خود ہی شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف میرے خیال سے رشیدہ طلائب ہیں, وہ امپیچمنٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی موو کرنے کی بات کر رہی ہیں. نومبر الیکشن سر کے اوپر ہے, تو یہ کئی لیولز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکہ کی ایک شکست آپ کہہ لیں نظر آ رہی ہے. اور ریپیوٹیشنلی جو امریکہ کو اس کا نقصان پہنچے گا کہ 13,000 ایئر کرافٹ, 9 یا 10 ایئر کرافٹ کیریئر, دنیا کی سب سے زیادہ $1 کھرب کی سالانہ ڈیفنس بجٹ کے اوپر سپینڈنگ, اور سامنے ایران اور اس کے ساتھ $10,000 کے شاہد ڈرونز, اور انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا امریکہ کو. فائنل ورڈ آپ کو دوں گا اس کے اوپر, اور پھر ویل کال اٹ. گو ہیڈ. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں جو بھی ہو رہے ہیں. اس میں کافی جو چیزیں ہیں یہ تو ایمرج کریں گی اگلے ہفتے, اگلے مہینے, اگلے سال. یہ تو اب ایک نیا ایک ڈائریکشن ہوا ہے. ون تھنگ آئی ڈو فیل کانفیڈنٹ اباؤٹ, بٹ live to be proven wrong, as one does if you are looking at these things, it will be very difficult for America to resume the war after the sort of وہ اتنا آسان نہیں ہوگا اب, اسپیشلی آفٹر اتنا زیادہ اپوزیشن ہے ڈومیسٹکلی, اینڈ گیون جو یہ ہے کہ ان نے لیڈرشپ اور سو کالڈ ریجیم چینج اب نہیں لگتی کہ سکسیزفل ہو سکتی ہے, تو اس کی آبجیکٹیوز بہت ہی انکلیئر ہوگی. تو امریکہ کے لیے ایک لحاظ سے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے یہ وار پھر سے اسٹارٹ کرنا, بلکہ ایک لحاظ سے میں کہوں گا ادر دین the complete removal of sanctions, ایران تو آرام سے اب چپ کر کے بیٹھ کے اپنے ٹول لے in terms from every ship $2 million, اور نیگوسیشنز ہوتے ہیں نہ نہیں ہوتے ہیں other than the sanctions removal, وہ تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور ان کی آئل بکتی جائے گی, اور وہ کبھی کبھار ذرا سا تھریٹن بھی کر سکتے ہیں. تو ایک اسٹریٹجک پلے ایران کے طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ not to actually normalize everything with America immediately and keep their enriched uranium, بلکہ اور بھی بنائے. تو that is
that's the more difficult route. Again, I'm not predicting this but I'm just saying یہ ایک option ہے کہ وہ ایک discussions جو ہیں وہ کبھی fruitful نہیں ہوں. اور یہ جو گلوبل اکانومی فائنلی ایک آخری سوال جو گلوبل اکانومی تیل گولڈ فرٹیلائزر مجھے پتا ہے کہ ڈیمیج تو بہت حد تک ہو چکی ہے اور یہ صرف 2 ہفتے کی جنگ بندی ہے کوئی فائنل سولوشن سامنے نظر نہیں آ رہا اس چیز کو آپ کس طرح پلے آؤٹ ہوتا دیکھتے ہیں اسپیشلی قطر سے جو LNG سپلائیز ہیں دوسری جانب باب المندب اور وہ بھی چلا ہوا ہے ایک سلسلہ وہاں سے سعودی اس کا اچھا انٹرسٹنگلی سعودیز have also been making a lot of money because تیل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے تو ایک ری الائنمنٹ ایک نیا پیراڈائم سامنے ابھرتا نظر آ رہا ہے مے بی ٹو ارلی مگر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آئی تھنک یہ ایک چیز کافی سارے اکانومسٹ اور اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سرپرائز ہوتے ہیں ان لائک کووڈ جہاں بہت زیادہ شاک ہوا تھا کہ گلوبل اکانومی ریزیلینس بہت ہے باؤنس بیک بہت جلدی کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹس کتنے جلدی سے آئل پرائسز گری ہیں اسٹاک مارکیٹس بڑھی ہیں کہ لگتا ہے کہ گلوبل سپلائی چینز جو ہیں وہ کافی ڈائیورسفائڈ ہیں آلٹرنیٹ ریسورسز ہیں تو جس طریقے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس قسم کا اسٹاپیج ہو تو فوراً چیزیں بند ہو جائیں گی وہ نہیں ہے تو آئی تھنک یہ وار نے دکھایا کہ اکانومی گلوبلی کافی ریزیلینٹ ہے شاید اوور آل GDP جو ہے وہ شاید بس 0.5% سے بھی کم گھٹے تو آئی تھنک یہ ریکوری تیز ہو جائے گی سو لانگ ایز دس وار سیز فائر اور ایونچوئل cessation of all hostilities happens تو پھر یہ اکانومی جلدی سے ریکور کر جائے گی ساری چیزوں میں اور فرٹیلائزر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کافی سرپلسز ہے پاکستان جیسے ملک میں اور کچھ اور ملکوں میں بھی سو آئی ڈونٹ تھنک وہ فوڈ شاک جو آنے والا تھا فوڈ سیکورٹی وہ ہوگا سو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے اس لیے کہ جو فوڈ انسیکیورٹی ہوتی ہے نہ شارٹیج ہوتی ہے اس پہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جاوید حسن تھینک یو سو مچ آئی نو آپ بہت بزی چل رہے ہیں اور بھی جگہوں پہ آپ کے انٹرویوز لائنڈ اپ ہیں اور گڈ لک مگر امید ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے اور ان سب چیزوں پہ دوبارہ بات کریں گے ہم سے کیونکہ اسٹل ارلی ڈیز اور بہت کچھ ہو سکتا ہے اب سے لے کر اسلام آباد کے مذاکرات تک انشاءاللہ. تھینک یو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے